الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارت میں آج ہمارے پاس ہے الباب الخامس، اور یہ باب الخامس ہے فی النجاسات، نجس چیزوں کے بارے میں۔ نجاسات کتنے ہیں کہہ رہے ہیں، پہلے تو عدد ہم شمار کریں گے اور اس کے بعد ان کے مسائل پر آئیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں الباب الخامس فی النجاسات، پانچواں باب نجاسات کے متعلق۔ پھر اس کے بعد ہماری عبارت ہے کہ وَهِيَ عَشْرَةٌ، وَهِيَ عَشْرَةٌ، ہیا کی ضمیر اس لیے مؤنث کی استعمال کی گئی کیونکہ نجاسات کس کی ضمیر ہے؟ کس کی جمع ہے؟ مؤنث کی، نجاستن۔ وہی عشرتن، اور وہ 10 ہیں، یعنی نجاسات 10 ہیں۔ کیا کیا؟ البول والغائط، بول یعنی پیشاب، غائط یعنی پاخانہ۔ ان کی نجاست میں 2 شرطیں ہیں، پیشاب اور پخانہ کے نجس ہونے میں 2 شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ مما لا یؤکل لحمہ، ٹھیک ہے، ایک پہلی شرط ہے کہ مما لا یؤکل لحمہ، پیشاب و پخانہ اس کا ہو کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی کہ جو حرام گوشت جانور ہیں۔ مما لا یؤکل لحمہ، یعنی ان میں سے ہو، ان جانوروں کا پیشاب و پخانہ ہو، لا یؤکل لحمہ، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی جو حرام گوشت ہیں۔ دوسری شرط کا کیا ہے؟ کہہ رہے من ذی نفس السائلۃ، ذی نفس السائلہ یعنی خون جہندہ رکھنے والا، کہ اگر وہ ایسا جانور ہے کہ جو حرام گوشت ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں نجس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خون جہندہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو خون جہندہ سے مراد کہ جن کا خون اچھل کر نکلتا ہے، یعنی جب ذبح کریں تو ان کا خون اچھل کے نکلے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ عَشْرَةٌ، 10 ہیں، البول والغائط، پہلے اور دوسرے کون ہیں؟ پیشاب اور پاخانہ، 2 ہو گئی ہے۔ کس کا ہونا چاہیے پیشاب و پاخانہ؟ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، یعنی جو حرام گوشت ہے، اور جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے، یعنی جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ کہ اگر یہ دونوں شرطیں جمع ہو رہی ہیں تو اس جانور کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا۔ جیسے کہ بلی کیا ہے؟ خون جہندہ بھی رکھتی ہے، اور اس کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوہا، ٹھیک ہے، چوہا بھی کیا ہوگا؟ اس کا بھی خون اچھل کے نکلے گا، اور کھانا جائز ہے جی فرقان؟ چوہا کھانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا خون کیا ہوتا ہے؟ اچھل کر نکلتا ہے۔ اچھا، مرغی کا جائز ہے پیشاب و پخانہ؟ ارے حلال ہے، مرغی کا پاک ہے پیشاب و پخانہ۔ کیوں پاک ہے؟ وجہ کیا ہے؟ راغب آپ بتائیں گے؟ ان میں سے کون سی شرط اس میں فاقد ہے؟ مرغی خون جہندہ رکھتی ہے، دوسرا کیا ہے؟ وہ ان میں سے نہیں ہے جن کا گوشت کھانا جائز نہ ہو، اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، تو ایک شرط وہاں فاقد ہے۔ اب آگے دیکھیں والمنیو، اب آگے منی پہ، تیسری نجاست کون ہے؟ منی۔ کس کی منی نجس ہے؟ کہہ رہے ہیں من
ذی النفس السائلتی مطلقاً. اب جب یہاں مطلقاً کہہ رہے ہیں تو مطلقاً سے مراد ہے اوپر جو انہوں نے کہا تھا چاہے حلال گوشت ہو یا حرام. حلال گوشت ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کا پیشاب و پخانہ پاک ہے، لیکن حرام گوشت ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے تو پیشاب و پخانہ نجس ہے. لیکن منی میں ایسا نہیں ہے. منی میں کہہ رہے ہیں اگر خون جہندہ رکھتا ہے چاہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام. مطلقاً جب کہہ دیا تو کیا مطلب؟ مطلقاً جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ منی نجس ہوگی. وَكَذَا الْمِيتَةُ وَالدَّمُ مِنْهُ، ہاں اسی طرح سے مردار، والدم اور خون، منہو، منہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی من ذی النفس السائلہ، کہ جو جانور خون جہندہ رکھتے ہیں چاہے وہ حلال گوشت والے ہوں یا حرام گوشت والے، ان کا مردہ بھی نجس ہوگا اور ان کا خون بھی نجس ہوگا. تو یہاں ہا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ من ذی النفس السائلہ. وَكَذَا، اور اسی طرح، یعنی اسی طرح کا مطلب جو حکم منی کا ہے کہ مطلق خون جہندہ اگر جانور رکھتا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا حلال گوشت ہے کہ حرام گوشت، منی نجس ہوگی. اسی طرح سے مردہ اور خون اگر خون جہندہ رکھنے والے جانور کا ہے چاہے وہ حلال ہو اس کا گوشت کھانا یا حرام، وہ بھی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. تو مطلب سمجھ میں آیا؟ چلیے اب دیکھیے، تو ابھی تک کتنے ہو گئے؟ بول 1، غائط 2، اس کے بعد منی 3، میتا 4، دم 5. اب آتے ہیں چھٹے اور 7ویں پہ. اچھا ایک نمبر کا حاشیہ، ایک نمبر کا حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ای من ذی النفس السائلتی مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے حلال لحم ہو یا حرام. والکلب، چھٹا، والخنزیر، کتا اور سور. ٹھیک ہے، کتا اور سور کیا ہوں؟ کہاں والے نجس ہوں گے کتا اور سور؟ بری. کون سے؟ بری، نہ کہ بحری. یعنی بری اور بحری کا فرق کیا ہے کہ اگر سمندری ہیں یہ جانور تو کیا ہیں؟ پاک ہیں، لیکن بری یعنی خشکی پر رہنے والے ہیں تو نجس ہیں. یعنی جو خشکی پہ کتا رہ رہا ہے، جو خشکی پہ سور رہ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نجس ہیں. تو یہاں پہ والکلب والخنزیر یعنی یہ دونوں کون سے نجس ہیں؟ کتا اور سور کا جو خشکی پر رہنے والے ہیں، جو بری ہیں نہ کہ بحری. والکافرو، اور اس کے بعد کون ہے؟ 8واں کافر نجس ہے. ٹھیک ہے، اور 9واں کیا نجس ہے؟ والمسکرو، اور مسکر یعنی ایسا سیال جو نشے والا ہو، نشے والی چیز. ٹھیک ہے، والفقاء، اور 10واں نجس کیا ہے؟ والفقاء، فقا یعنی جو کی شراب. ٹھیک ہے، تو کتنے یہ 10 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. البول 1 نمبر، البول 1، غائط 2، ٹھیک ہے، منی 3، میتا 4، دم
5, کلب 6, خنزیر 7, کافر 8, مسکر 9 اور فقا 10. ہو گیا کہ نہیں 10؟ کہا تھا وَهِيَ عَشْرَةٌ نجاسات 10 ہیں. اب آتے ہیں ان کے احکام کے بارے میں. کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ إِزَالَتُهَا. یہاں پہ کیا ہے؟ ازالتها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ نجاسات کی طرف. کس کی طرف؟ نجاسات کی طرف. وَيَجِبُ إِزَالَتُهَا یعنی ازالت النجاسات، واجب ہے نجاسات کو دور کرنا. عن الثوب کپڑے سے. ٹھیک ہے، کون سے کپڑے سے؟ کہ جس میں وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. ایسا کپڑا جس میں وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے وہ نجس ہو تو اس کو دور کرنا واجب ہے. کہہ رہے وَيَجِبُ إِزَالَتُهَا اور واجب ہے نجاسات کو زائل کرنا یعنی دور کرنا. عن الثوب کپڑے سے، والبدن اور بدن سے. کس کام کے لیے؟ کھیلنے کودنے کے لیے؟ کہا نہیں، للصلاۃ نماز کے لیے. کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کپڑے پہ نجاسات ہے تو آپ کیا کریں؟ پہلے نجاست کو پاک کریں اور اس کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھیں. اب معاف کیا کیا گیا ہے ہمیں؟ کسی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ادا یعنی ما نقصا، سوائے اس کے جو کم ہو. ادا ما نقصا، ادا یعنی سوائے، ما نقصا مائے موصولہ ہے یعنی جو کم ہو. عن الدرہم البغلی، درہم بغلی سے. درہم بغلی کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے جو سبابہ ہوتا ہے، سبابہ یعنی جو کانی انگلی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خنصر. اس کے بعد والی کو بنصر، اس کے بعد والی کو وسطیٰ اور اس کے بعد والی کو سبابہ، جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں. جو مین ہماری انگلی ہے، جس کو ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ہم نے سامنے کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرح میں ہمارے پاس ہے کہ درہم بغلی کہا جاتا ہے قدر العقد الاولی من الطرف الاعلی من السبابہ. پہلے والا جو پور ہے سبابے کی، اس کی پہلی مقدار، پہلا والا پور اوپری طرف سے، بلندی کی طرف سے. سمجھ میں آیا؟ اور جو ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو انگوٹھے کا ہمارا پور ہے پہلا، جو بڑا ہوتا ہے مقدار میں، وہ کیا ہے؟ درہم بغلی ہے. لیکن جو میرے پاس یہ شرح موجود ہے اس میں انہوں نے کہا سبابہ. سبابہ یہ جو ہماری شہادت والی انگلی ہے اس کا پہلا پور. اب کیا ہونا چاہیے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں مقدار کا فرق ہے. جو نہیں سبابے کی اس کی مقدار کافی کم ہے، انگوٹھے کی مقدار زیادہ آئے گی. اور آپ لمحہ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا سبابہ اس کو، ارے درہم بغلی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ہتھیلی زمین پہ رکھیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہتھیلی زمین پہ رکھنے کے بعد جتنا حصہ ہمارا زمین سے ٹچ نہیں ہوتا وہ درہم بغلی ہے. تو درہم بغلی کے بارے میں اقوال ہیں اور یہ اقوال ظاہر ہے احادیث کی بنیاد پر ہوں گے. تو سبابے کا جو اگر ہم لیں گے تو اس میں بہت کم مقدار آئے گی. انگوٹھے کا لیں گے تو اس میں زیادہ مقدار آ جائے گی خون کی. اور شاید ہتھیلی کا جب حصہ لیں تو اس میں اور زیادہ آ جائے. تو درہم بغلی کو دیکھیے کہ آپ کا جو آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں، جو آپ کا مقلد ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ درہم بغلی ان کے ہاں کیا ہے، آپ اس کو فالو کریں. اس وقت تو یہی صحیح ہوا نا انگوٹھا. اس وقت تو اس اعتبار سے تینوں مثالوں میں سے انگوٹھا ہی صحیح ہوا. شخص بھی رہے گا پرہیز. اور کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ إِزَالَتُهَا یعنی واجب ہے نجاست کا دور کرنا. عن الثوب والبدن للصلاۃ کپڑے اور بدن سے نماز کے لیے.
عدا ما نقصا سوائے اس کے جو کم ہو عن الدرہم البغلی درہم بغلی سے من الدم خون سے باقی خون نہیں باقی نجاسات نہیں یہ حکم کس کے لیے ہے درہم صرف اور صرف خون کے لیے ہے کہ درہم بغلی کے مقدار میں پخانہ لگا ہے تو وہاں درہم بغلی نہیں دیکھا جائے گا پیشاب لگا ہے تو درہم بغلی نہیں دیکھا جائے گا یہ حکم خون کا ہے اور اس خون میں بھی کیا شرط ہے کہہ رہا غیر الدماء الثلاثہ سوائے اس کے کہ وہ دماء ثلاثہ کے علاوہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ استحاضہ حیض و خون کا ہو تو اس کا ایک بوند بھی نماز کے لیے نماز میں داخل ہونے کے لیے مجاز نہیں ہوگا وَدَمُ نَجِسِ الْعَيْن اور جو نجس عین ہیں جیسے کتا اور سور نجس عین ہیں اس کا بھی خون معاف نہیں ہے والحمدللہ رب العالمین یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ باقی مطلب کو ہم لوگ کل مکمل کریں گے ٹھیک ہے